السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس میں سورۃ البلد کی شروع کی آیات لی تھی، ان آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ یہاں بیان ہوا تھا کہ لا کا جو اس طرح کی جگہوں پر ذکر آتا ہے تو اس سے مراد سابقہ کسی چیز کی نفی ہوتی ہے، اور یہاں پر نفی کی گئی ہے کافروں کے اس خیال کی، ان کے اس وہم کی کہ دنیا جو ہے کوئی لذتوں کی جگہ ہے اور مزے اڑانے کی جگہ ہے، جہاں انسان جو بھی کر لے اس کو کوئی دیکھنے پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کر کے پھر 3 یا 4 قسمیں کھائیں اور زندگی کی حقیقت بیان کی۔ میں اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، بہذا البلد، اس شہر کی یعنی مکہ کی، وانت حل بہذا البلد، اور آپ حلال سمجھ لیے گئے ہو، آپ کو حلال بنا لیا گیا ہے اس شہر میں، ووالد وما ولد، اور باپ کی قسم، جنم دینے والے کی قسم، اور جو اس نے جنم دیا اس کی قسم۔ جواب قسم کیا ہے؟ کیا حقیقت بیان کی گئی ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے فی کبد، کبد کے معنی محنت اور مشقت اور سختی اور مصائب اور مشکلات۔ تو اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی کوئی راحت و آرام اور کوئی لذتیں اور مزے لینے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ مشقت اور مشکلات اور مصیبتوں کا مجموعہ ہے۔ اور اس سے پہلے 3 قسمیں کھائیں کہ جن قسموں کا بھی اس چیز سے گہرا تعلق ہے کہ واقع ہی انسانی زندگی کس طرح سے مشقتوں کے ذریعے سے گزرتی ہے۔ مکہ کی قسم کھائی، مکہ کا آباد ہونا مشکلات کے اندر، اور اس کے اندر تنگ دستیاں ہونا لوگوں کی، خصوصاً مکہ کے شروع کے آباد ہونے کے وقت میں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قسم کھائی کہ آپ کو مکہ میں جو مشکلات کا سامنا تھا، کہ جس انداز سے آپ پر ظلم و ستم ڈھائے جاتے تھے اور آپ کی مخالفتیں، دشمنیاں کی جاتی تھیں، اور اسی طرح ماں باپ کو اولاد کے حاصل ہونے میں مشقتیں جو اٹھانا پڑتی ہیں، اور اولاد کو بھی دنیا کے آنے میں جن مشکل ترین مراحل سے گزرنا ہوتا ہے۔ تو یہ قسمیں کھا کے بیان کیا کہ واقع ہی یقیناً انسان پیدا ہی محنت و مشقت میں کیا گیا ہے، اور اس کی تفصیلات بیان ہوئی تھی کہ کس طرح سے انسان اس دنیا میں ہر لمحے جو بڑا عیش و عشرت میں بھی ہوتا ہے، اس کو بھی ہر لمحے کیسی کیسی مصیبتوں کا، آزمائشوں کا، مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ فما ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، تو یہ بے بس انسان جو ان مشکلات میں گھرا ہوا ہے، کیا سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کسی کی قدرت طاقت نہیں ہے، کوئی اس پر قابو نہیں پا سکے گا؟ یعنی انسان جب اس کو دنیا کے وسائل ملتے ہیں، ریل پیل حاصل ہوتی ہے، طاقتیں قوتیں مل جاتی ہیں، تو اپنے اوقات کو بھول جاتا ہے اور اس کے اندر اکڑفوں پیدا ہوتی ہے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ مصیبتیں اور سختیاں جن سے گزرا ہے انسان، اس کے اندر نرمی پیدا کرتی ہیں، عاجزی انکساری پیدا کرتی ہیں، اپنی حقیقت کو سمجھتا، لیکن اس کے باوجود اس کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہ انسان کے یہ معاملات جو کر رہا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے کہ اس کی ان نعمتوں کو ایک لمحے کے اندر ختم کر دے، ان کی قوت طاقتیں ایک لمحے کے اندر ختم کر کے اس کو جو ہے عاجز اور جو ہے بیکار بنا دے، اس کی حکومتیں، سلطنت، تاج و تخت جو ہے اس کو تباہ و برباد کر کے اللہ تعالیٰ اس کو پلٹا دے، اس کو تخت دار پر چڑھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن انسان ہے کہ جب وہ مال و دولت حاصل ہوتا ہے تو غرور تکبر آ جاتا ہے،
یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے کہ میں نے بڑا مال ہلاک کر دیا، اڑا دیا، لٹا دیا۔ یہ بھی اس کے فخر و تکبر کا ایک انداز ہے کہ ظلم کرتا ہے، حق کی مخالفت میں جاہلانہ رسم و رواج پر مال اڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال اس کو اس میں اڑاتا ہے، ضائع کرتا ہے، اور نمود و نمائش کے لیے ان چیزوں کے لیے مال کو لٹاتا ہے، اور بڑا فخر سے پھر کہتا ہے کہ میں نے بڑا مال اٹھا دیا۔ اس کا یہ کہنا ہی اور اس کے الفاظ ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آدمی کس نوعیت کا آدمی ہے، کس خاصیت کا آدمی ہے، کہ جس کے اندر نہ تو اللہ پر کوئی ایمان و یقین ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی کوئی قدردانی ہے، اور نہ ہی اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی حساب کتاب کی اور فکر اور سوچ ہے کہ اللہ کے دیے مال کو اس انداز سے اٹھا رہا ہوں تو اللہ کو کل کیا جواب دوں گا۔ اسے ماتا اللہ تعالیٰ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے؟ اس کی بدماشیاں عیاشیاں کرتے ہوئے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس قدر دنیا میں مست ہے اور دنیا میں اس قدر مغرور ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی بھولا ہوا ہے۔ الم نجعل لہ عینین، پھر اللہ تعالیٰ اس کو دی ہوئی نعمتیں یاد دلاتا ہے کہ جس اللہ نے تم کو آنکھیں دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی بھی آنکھیں ہیں، وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ ولسان و شفتین، اور جس اللہ نے تم کو زبان دی ہے اور ہونٹ دیے ہیں بولنے کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ کل تم سے پوچھ بھی لے گا، تم سے پورا حساب بھی لے لے گا کہ دی ہوئی نعمتوں کا تم نے کہاں استعمال کیا ہے۔ اور مزید یہ کہ یہ دی ہوئی نعمتیں جو ہیں ان کا اصل حق یہ تھا کہ حق کو پہچانا جاتا، ہدایت کے رستوں کو جانا جاتا اور ان پر چلا جاتا، نہ کہ بدماشی عیاشی کر کے حق کی مخالفتیں کی جاتی۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے اس کو دو رستے دکھائے، ہدایت اور گمراہی کا۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی ان نعمتوں کو استعمال کر کے ہدایت کو تلاش کیا جاتا، ہدایت کے رستوں پر چلا جاتا۔ اس کے بعد کی آیتیں ہم لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة۔ فلاقتحم العقبہ، فلا پس نہیں، اقتحم یقتحم ہوتا ہے کسی مشکل ترین کام میں اپنے آپ کو ڈال دینا، کسی یعنی کہ ایسے کام میں ڈال دینا جو بہت مشکل ترین ہو۔ تو مایا کے پھل پس اس نے نہیں، اقتحم پھلانگا، العقبہ، عقبہ کہتے ہیں گھاٹی کو، اور گھاٹی ہوتی ہے وہ جگہ، وہ گزرگاہ جو اونچی جگہ کی طرف جاتی ہو اور تنگ ترین پہاڑوں کے اندر ہو۔ ان دو پہاڑوں کے اندر کوئی تنگ رستہ ہو جو بلندی کو جاتا ہو، اس عقبہ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو مراد کیا ہے کہ اس نے مشکل گھاٹی نہیں پھلانگی۔ وما ادراک ما العقبہ، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ مشکل گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ، وہ گردن کا چھڑانا، گردن کا آزاد کرنا ہے۔ فک منی آزاد کرنا، چھڑانا، رقبہ گردن۔ او اطعام، یا کھانا کھلانا ہے، فی یومن، ایسے دن میں، ذی مسغبہ، جو بھوک کا دن ہو، یعنی بھوک اور فقر و فاقے میں کھانا کھلانا۔ کس کو کھانا کھلانا؟ یتیمن، کسی یتیم کو، ذا مقربہ، جو قرابت والا ہو، رشتہ دار ہو، او مسکینن، یا کسی مسکین کو، ذا متربہ، جو مٹی کے ساتھ جا ملا ہو، یعنی خاک آلودہ ہو چکا ہو۔ ثم كان من الذين آمنوا، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ ایمان والوں میں سے ہو ایمان والوں میں سے، وتواصوا بالصبر،
اور انہوں نے وصیت کی ہو ایک دوسرے کو صبر کرنے کی، وتواصوا بالمرحمہ، اور وصیت کی ہو ایک دوسرے کو رحم دلی کی۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اصحاب المیمنہ ہے، دائیں ہاتھ والے ہیں۔ میمنہ یمین سے کہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور جب کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں سے، ہم اصحاب المشأمہ، وہ لوگ ہیں کہ جو بائیں ہاتھ والے ہیں۔ شام سے، شام کے معنی بائیں ہاتھ، بائیں طرف۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ ہے بند کی ہوئی۔ سورۃ البلد کی آیت نمبر 11 سے 20 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ نے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پس نہیں پھلانگی اس نے مشکل گھاٹی۔ اقتحامہ کا جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ اقتحامہ کا معنی کہ کوئی مشکل ترین کسی جگہ میں اپنے آپ کو ڈال دینا، کوئی مشکل ترین کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو ڈال دینا، تو اس کو کہتے ہیں اقتحام۔ تو اس نے مشکل ترین گھاٹی نہیں پھلانگی یا مشکلات میں اپنے آپ کو نہیں ڈالا۔ تو کس کی بات ہو رہی ہے؟ بات ہو رہی ہے سابقہ آیتوں میں جس کا ذکر ہوا ہے کہ وہ شخص جس کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے، اللہ کے دیے مال و دولت کو جو ہے وہ بے حیائی، بدکاری، عیاشی، بدماشی میں اڑا رہا ہے، اور بلکہ اس پر فخر کر رہا ہے کہ میں نے بڑا مال اڑا دیا۔ اور حقیقت میں لوگوں کا مزاج یہی ہوتا ہے کہ مال اڑاتے ہیں ایسی جگہوں پر کہ جہاں پر ان کی بڑی تعریفیں ہوتی ہیں، بڑے ان کو کریڈٹ ملتے ہیں، اور بڑے ان کے نام جو ہے وہ لگتے ہیں۔ لیکن جو حقیقی جگہ ہیں خرچ کرنے کی، اور جہاں پر اصل اللہ کا مال خرچ ہونا چاہیے، وہاں ان کو خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس لیے سابقہ آیتوں میں ہم ذکر کیا تھا کہ جن کا سابقہ آیتوں میں ذکر ہوا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو بدماش عیاش، کہ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو اپنی شہرتوں کے لیے، اپنی جھوٹی عزتوں کے لیے اور ناموری حاصل کرنے کے لیے مال اڑاتے ہیں، بدماشیوں پر لگاتے ہیں، عیاشیوں پر لگاتے ہیں، اور ایسی دعوتیں اور ایسی چیزوں پر خرچ کرتے ہیں کہ جہاں پر ان کے بڑی نمود و نمائش ہو، بڑے ان کے نام اونچے ہوں، بڑے ان کو کریڈٹ ملے، اور بڑے ان کو جو ہے تعریفیں کی جائیں۔ لیکن حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کے دیے مال کا جو خرچ کرنے کی جگہ ہے، وہ آگے جن کا ذکر آ رہا ہے، غریب و مسکینوں پر، معاشرے کے محتاج لوگوں پر، تو ان لوگوں پر خرچ نہیں کرتے۔ کس لیے؟ کیونکہ ان پر خرچ کرنا عقبہ ہے، مشکل گھاٹی ہے۔ مشکل گھاٹی کس لحاظ سے ہے کہ ان پر خرچ کرنے سے کوئی نہ تو نمود و نمائش ہوگی، نہ کوئی بڑے کریڈٹ ملیں گے، اور نہ ہی کوئی بڑی تعریفیں ہوں گی، اور نہ کوئی بڑے نام لگیں گے۔ تو اس لیے اس طرح کی جگہوں پر ان کو خرچ کرنا بڑا مشکل لگتا ہے۔ اور واقعی ہی حقیقی معنوں میں جو بلندیوں کی طرف جانا چاہتا ہے، اور عقبہ جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ بلندیوں کی طرف چڑھنے کا راستہ جو دو یعنی کہ پہاڑوں کے درمیان سے ہو، تو راستہ بھی تنگ ہو اور ہے بھی بلندی کو جانے والا، کہ جس پر چڑھتے ہوئے ہی انسان کو مشکل ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عقبہ کا نام دیا اس مشکل ترین راستے پر چلنے کو، کہ آدمی کا اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا غریبوں، مسکینوں پر، یتیموں پر، ایسی جگہوں پر کہ جو حقیقی جگہ ہیں خرچ کرنے کی، تو یہ وہ کام ہے جو لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے، ان کے مزاج کے خلاف ہے، اور شیطان اور شیطانی خواہشات، نفسانی خواہشات کے اس کے برخلاف ہے۔ کیونکہ نفسانی خواہشات تو یہ ہیں کہ مال ایسی جگہ پر لگے جہاں پر نام ہو، جہاں پر بڑی عزت شہرتیں ہوں، اور بڑی یہاں پر جو ہے انسان کی نمود و نمائش کے چرچے ہوں، اس کے ڈنکے بجیں۔ لیکن یہاں پر تو ڈنکے نہیں بجتے، یہاں پر تو غریب مسکین لوگ ہیں، شاید کہ وہ ان کو کوئی جاننے والا بھی کوئی نہ ہو۔ تو اس لیے ایسی جگہوں پر خرچ کرنا مال کا، ایسی جگہوں پر اپنی محنت صرف کرنا، ایسے لوگوں کی خدمت کرنا، حقیقت میں وہی کرتا ہے کہ جس کو واقعی بلندیوں کی طرف جانا ہو، اور جو اونچے مقامات کو حاصل کرنا چاہتا ہو۔ اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ اونچے مقامات کو حاصل کرنے کے لیے مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، اس سے مشکل گھاٹیاں پھلانگنا پڑتی ہیں۔
اور واقعی ہی آدمی جب اونچی گھاٹیوں کو چڑھتا ہے تو مشکل تو ہوتی ہے، لیکن بلندیوں کو جانے کا راستہ یہی ہے۔ لیکن انسانی مزاج یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ آسانیاں ہوں، تنگیاں نہ ہوں، شہرتیں ہوں، بڑی عزتیں ہوں، بڑے اس کے ڈنکے بجے، چاہے وہ جھوٹ کے ساتھ کیوں نہ ہو، کہ جو حقیقت میں پستیوں کا راستہ ہے، جو گھاٹیوں کا راستہ ہے، جو نیچے جانے کا راستہ ہے۔ ہاں تو ہمیشہ نیچے جانے کے راستے آسان ہوتے ہیں، اس میں انسان کو صرف اپنی جو ہے وہ باغ ڈور جو ہے اس کو کھلا چھوڑ دینا ہے، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات کے حوالے کر دینا ہے، اور پھر وہ گرتا چلا جاتا ہے اور نیچے لڑکتا چلا جاتا ہے۔ ہاں اونچی بلندیوں کی طرف جانا، ہاں یہ مشکل ترین راستے ہوتے ہیں جہاں پر بلندیوں میں چڑھنا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ خیر بات کر رہے تھے کہ یہ وہ کام ہے کہ جو واقعہ ہی اس طرح کے بدبخت لوگوں سے نہیں ہوتا۔ تو فرمایا فلقتحم عقبہ، اس نے کوئی گھاٹی نہیں پھلانگی۔ وما ادراک ما العقبہ، اور تم کیا جانو کہ وہ گھاٹی، مشکل ترین گھاٹی کیا ہے؟ آگے ذکر ہوتا ہے فک رقبہ، کہ وہ گردنوں کو آزاد کرنا ہے، غلاموں کو آزاد کرنا ہے، قیدیوں کو چھڑانا ہے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا ہے ایسے وقت میں، ایسے دن میں کہ جو بھوک کا، فقر و فاقے کا دن ہو۔ کن کو کھانا کھلانا؟ یتیم، کسی یتیم بچے کو، ذا مقربہ، جو قرابت والا بھی، رشتہ دار بھی ہو، اور مسکین ذا متربہ، یا کسی مسکین کو جو مٹی کے ساتھ جا ملا ہو، یعنی بالکل غربت، فاقے، فقر و فاقے کی انتہا کو پہنچا ہو۔ تو یہ ہے اصل مشکل کام، جو کہ عام طور پر دنیا دار لوگوں کو، مالدار لوگوں کو بڑے مشکل لگتے ہیں، ان کو اس طرح کے کاموں کی توفیق نہیں ہوتی، اور اسی لیے اس طرح کے کام کرنے کی توفیق اسی کو ہوتی ہے کہ جو واقعی اللہ کی رضا چاہتا ہو۔ اگر آگے سورۃ اللیل کے آخر میں ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کا فرمان، الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمۃ تجزی الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی، کہ آیتیں ابو بکر صدیق کے بارے میں نازل ہوتی ہیں، جس طرح کے بعد مفسرین کا کہنا ہے کہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے تزکیہ حاصل کرنے کے لیے، پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، اور کسی کے پاس اس کے کوئی احسانات نہیں ہیں جن کا بدلہ چکائے، یا کسی پر خرچ کر کے وہ ان سے اس کا بدلہ نہیں لینا چاہتا، بدلہ لینے کی اس کی تمنا نہیں ہوتی، سوائے اللہ تعالیٰ کے چہرے کو چاہتے ہوئے جو اس کا اعلیٰ اونچا رب ہے۔ ان آیات میں، اس کی تفسیر میں مفسرین ذکر کرتے ہیں، جس طرح کہ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے مکہ میں کہ جو غریب فقیر صحابہ ایمان لاتے، تو ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹتے، اور ان کو کافر جو ہے طرح طرح کی اذیتیں دے کر ان کو اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرتے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال خرچ کر کے ان غریب صحابہ کو، ان غلاموں کو چھڑاتے، ان کی غلامی سے نکالتے، ان کو خرید کر آزاد کر دیتے۔ تو اس پر ان کے باپ ابو قحافہ ان کو کہتے ہیں کہ بیٹا، آپ کن لوگوں پر مال خرچ کر رہے ہو؟ اگر آپ یہی مال کسی طاقتور لوگوں پر خرچ کرو جو آپ کے کام آ سکیں اور آپ ان سے فائدہ اٹھا سکیں، اور ان کا مقصد یہ بھی تھا کہ کوئی کام والے، یعنی طاقتور لوگ ہوں، قوت بازو ہو جن کی، یا جن کی کوئی بڑی شہرت ہو اور جن کی وجہ سے آپ کی کوئی ڈنکا بجے، تو ابو بکر صدیق کیا فرماتے ہیں، یا ابا انما ارید ما عند اللہ، کہ ابا جان، مجھے یہ مال خرچ کرنے، ان غلاموں کو آزاد کرنے میں کوئی اور مقصد نہیں سوائے کہ اللہ تعالیٰ کو چاہتے ہوئے، اللہ کا چہرہ چاہتے ہوئے، میں تو یہ چاہتا ہوں صرف۔ ہاں تو یہ وہ عقبہ ہے، یہ وہ گھاٹی ہے واقعی ہی جو مالدار، دنیا دار، مادہ پرست لوگوں کو پھلانگنی بڑی مشکل لگتی ہے، لیکن اہل ایمان ان گھاٹیوں پر چڑھ کر آگے بلندیوں کے رستوں کو اختیار کرتے ہیں، بلندیوں تک پہنچتے ہیں۔ فرماتے گھاٹی کیا ہے؟ گھاٹی کیا ہے؟ فرماتے اللہ تعالیٰ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ، اس میں پہلی چیز یہ بیان ہوئی کہ گردن کو آزاد کرنا اور غلاموں کو آزاد کرنا۔ گردنوں کو آزاد کرنے کے اندر غلام بھی آتے ہیں، قیدی بھی آتے ہیں، وہ قرض دار بھی آتے ہیں کہ جو کسی اپنے جائز قرض کے اس کے بوجھ نیچے دبے ہوں، اس کو ادا نہ کر سکتے ہوں، تو اس طرح کے لوگوں کو ان کے قرض ادا کرنا، ان کی غلامیوں سے ان کو نکال دینا، غلاموں کو خرید کر ان کو آزاد کر دینا، یا کسی غلام کو اس کی غلامی میں اس سے نکلنے کے لیے اس کی مدد کر دینا تاکہ اپنے آقا سے اپنے آپ کو آزاد کروا سکے، یا کوئی قیدی ہے
جو ناحق طور پر یا خاص طور پر قیدیوں کو جو ان کے رکھا گیا ہوتا ہے، ان قیدیوں کو ان کی قید سے نکالنا، اس پر مال خرچ کرنا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اصل یہ گھاٹی ہے جو مشکل گھاٹی ہے، فک رقبہ، گردن کو آزاد کرنا۔ اور گردنوں کے آزاد کرنے کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک احادیث ہے جس میں آپ نے اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ اور یہ حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جس میں آپ فرماتے ہیں لا یجزی والد ولدا الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ، کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا سوائے کہ اپنے ماں یا باپ کو کسی کو وہ دیکھے کہ وہ غلام ہے تو اس کو خرید کر آزاد کر دے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس سے ممکن ہے کہ اس کا حق ادا ہو جائے، جس سے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس طرح دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں جس جو صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے یا صحیح مسلم کی حدیث ہے وہ بھی کہ من اعتق رقبۃ مؤمنہ، کہ جو آدمی کسی مومن گردن کو آزاد کرتا ہے، کسی مومن غلام کو آزاد کرتا ہے، اعتق اللہ بکل عضو منہ عضوا من النار، تو اللہ تعالیٰ اس آزاد کرنے والے کا ہر عضو، اس کے جسم کا ہر حصہ اس غلام کے ہر حصے کے بدلے میں آزاد کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کی شرمگاہ بھی اس کی شرمگاہ کے مقابلے میں، یعنی کہ جسم کا ہر حصہ اس غلام آزاد کرنے والے کا اس غلام کے بدلے میں آزاد ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی متعدد احادیث آتی ہیں کہ جس میں جو ہے وہ ترغیب دی گئی ہے اس چیز کی کہ غلاموں کو آزاد کرنا، قیدیوں کو چھڑانا اور قرض داروں کو قرض سے نکالنا۔ تو یہ فک رقبہ یعنی کہ گردنوں کو آزاد کرنے کے حوالے سے، اور اسی طرح یعنی کہ سب سے یعنی کہ وہ یعنی کہ اس میں سب سے زیادہ وہ ہے وہ غلام جو سب سے زیادہ قیمتی غلام ہو، اس کو آزاد کرنا، جس طرح کہ سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ بلکہ سیدنا ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں، ان کا قول ہے کہ جس شخص نے ایسے مومن غلام کو آزاد کیا، اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں اس کو آزاد کرتا ہے۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جتنا غلام مہنگا ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے آزادی کے اسباب پیدا کرے گا۔ تو سیدنا علی بن حسین امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث ہے تو اپنے قیمتی ترین غلام کو آزاد کرتے ہیں۔ اسی طرح مسکین کے حوالے سے جو آتا ہے، اور مسکین اندھا مقربہ، یعنی کہ فرمائے یتیم اندھا مقربہ، کسی یتیم کو کھانا کھلانا جو قرابت دار ہو۔ ہاں، قرابت دار یتیم کو کھانا کھلانا، اگر یتیم ہے تو یتیم کا ویسے ہی حق ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا، اس کا سہارا بننا، اس کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہونا، کیونکہ اس کا سہارا دنیا سے اٹھ چکا جو اس کا باپ تھا۔ لیکن اب جو ہے اس یتیم کے لیے سہارا بننا بذات خود بہت بڑا عمل ہے، جس کا متعدد احادیث میں اس کی فضیلت بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب ماتی کسی حدیث میں انا وکافل الیتیم یہاں کہا کہ آپ نے دونوں انگلیوں کو ملاتے ہوئے فرمایا کہ میں اور یتیم کو کفالت کرنے والا دونوں جنت میں اس طرح سے ہوں گے۔ اور اسی طرح سے یتیم کے حوالے سے اس کی مدد کرنا، اس کے لیے اس کا سہارا بننا، کہ جس کی متعدد حدیث آتی ہیں، وہ حضرت ابو ہریرہ کا فرمان ہے کہ سب سے بہتر وہ گھر ہے کہ جس میں کوئی یتیم بچہ ہو جس سے نیک سلوک کیا جاتا ہو۔ تو یتیم کا اور یتیم فرمایا کہ یتیم ذا مقربہ، یتیم بھی وہ کہ جو ذا مقربہ قرابت والا ہو۔ ہاں، کوئی شک نہیں کہ کسی بھی محتاج غریب مسکین پر یتیم کا مدد کرنا ایک بہت بڑا اجر ہے، لیکن اگر وہ قرابت دار ہے تو قرابت دار ہونے کے لیے اس کے دو اجر ہیں۔ آپ فرماتے ہیں الصدقۃ علی المسکین صدقۃ، کہ کسی مسکین پر صدقہ کرنا تو ایک ہی صدقہ ہے، وَإِنَّهَا عَلَى ذِي الرَّحْمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ، اگر یہ صدقہ کسی ایسے شخص پر ہو جو رشتہ دار بھی ہو، مسکین بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو، تو اس میں صدقہ بھی آتا ہے اور صلہ رحمی بھی ہو جاتی ہے، دگنا اجر ملتا ہے۔ تو اس لیے کہ یتیم اندھا مقربہ، ایسا یتیم جو قرابت دار ہو، لیکن ضروری نہیں کہ قرابت دار یتیم ہے اس کے پر خرچ کیا جائے، بلکہ کوئی بھی یتیم کیوں نہ ہو، لیکن جس کا قرابت دار اگر یتیم ہو اور محتاج ہو تو اس پر زیادہ وہ حقدار ہے۔ اور مسکین اندھا مقربہ، یا ایسا مسکین جو مٹی خاد کے ساتھ جا ملا ہو، اور اسی کو فقیر کہتے ہیں۔ فقیر کا لفظی معنی فقار سے کہ جس کی کمر ٹوٹ چکی ہو اور جو اٹھنے کے قابل نہ ہو اور مٹی کے ساتھ مل چکا ہو۔ مقصد جو ہے ایسا مسکین غریب آدمی کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، بالکل تہی دامن ہو، جو مٹی کے ساتھ مل چکا ہو، ایسے مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ لیکن اس سے پہلے جو فرمایا ہے وَإِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، کہ کھانا کھلانا ایسے دن میں جو ذی مسغبہ ہے، بھوک کا دن ہے۔ فک رقبہ پہلے بیان کیا، گھاٹی کیا ہے، مشکل
اپنے گدنوں کو آزاد کرنا ہے، یا کھانا کھلانا ہے ایسے دن میں ذی مسغبہ جو بھوک فقر و فاقے کا دن ہو۔ تو یہاں پر ذی مسغبہ کی جو صفت آئی ہے یا اس کا جو ذکر کیا گیا ہے اس کی مناسبت کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی مناسبت یہ ہے کہ جب لوگ جو ہے فراوانیوں میں ہوں، ان کے پاس اللہ کی نعمتیں فراوانی کی شکل میں ہوں اور ان کے کوئی بھی کسی چیز کا محتاج نہ ہو، اس وقت جو ہے آدمی اپنی ضرورت سے زیادہ مال اٹھا کر کسی کو دے دے کو مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ خود بھی اس کو ضرورت نہیں ہوتی اور لوگ بھی اتنے زیادہ ضرورت مند نہیں ہوتے۔ لیکن وہ وقت جب کہ فقر و فاقے کا وقت ہو، فاقہ اور قحط سالی ہو، فاقہ کشی کے انداز ہو، کہ جس میں آدمی خود بھی فاقے کاٹ رہا ہو اور فاقوں کی کیفیت میں ہو، ان حالات میں جو ہے خرچ کرنا، ان حالات میں اللہ کی راہ میں دینا، حقیقت میں یہ ہے جو اصل خرچ ہے، اصل جو اللہ کی راہ میں دینے کا انداز ہے، کہ انسان کو خود کو بھی ضرورت ہو اور بھوک فقر و فاقہ خود کو بھی لاحق ہو، لیکن پھر اس حالت میں بھی معاشرے کے محتاجوں کو، غریب و محتاجوں کو، بھوکوں کو، ان کی مدد کرے، ان کو کھلائے، میں یتیم کو جو ذا مقربہ قرابت دار ہو، اور مسکین ذا متربہ یا کوئی مسکین ہو جو مٹی کے ساتھ مل چکا ہو۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اس کے ساتھ ایک شرط بیان کی ہے، اور وہ شرط جو ہے بڑی کڑی شرط ہے، بلکہ بنیادی شرط ہے، کہ صدقے خیرات کوئی شک نہیں کہ بہت عظیم عمل ہے، چیریٹی کے اعمال بہت بڑے عمل ہیں اور بہت بڑے اجر و ثواب کے کام ہیں، لیکن کس کے لیے ہے؟ فرمایا ثم كان من الذين آمنوا، پھر وہ ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان والوں میں سے ہیں۔ اور پھر کا لفظ یہ نہیں کہ ایمان بعد کسی چیز ہے کہ پہلے وہ صدقہ خیرات دے دے، غریبوں مسکینوں کو کھلا دے، یتیموں کو کھلا دے، پھر ایمان لائے، بلکہ اس سے مراد جو ہے یعنی اس صدقہ خیرات کرنے کے ساتھ ساتھ اس مشکل ترین گھاٹیوں کو پھلانگنے کے ساتھ ساتھ وہ ایمان والا ہو، کیونکہ ایمان بنیادی شرط ہے کسی بھی نیک عمل کے قبول ہونے کے لیے، کسی بھی اس عمل کے اجر پانے کے لیے۔ اگر نیکی نہیں، اگر اپنے ایمان نہیں ہے تو ایسا عمل جو ہے وہ بیکار ہے۔ قرآن کریم کی کتنی ہی آیات ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے نیک عمل کو شرط قرار دیا ہے، کسی بھی عمل کے ایمان کو شرط قرار دیا ہے کسی بھی نیک عمل کے قبول ہونے کے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ سورۃ النساء میں اللہ کا فرمان کہ جو نیک عمل کرتا ہے، کوئی مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِن، بشرطے کہ وہ مومن بھی ہو، ہاں شرط ہے ایمان کی، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے۔ اس طرح دوسری آیت جس میں جو اس کے سورۃ النحل کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ماتا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، کہ جو بھی نیک عمل کرتا ہے، مرد ہو یا کوئی عورت ہو، بشرطے کہ ہو مومن، وہ مومن ہو، ایمان کی شرط ہے، فلنحینہ حیاتا طیبہ، تو اللہ ماتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو پاکیزہ زندگی اور عمدہ زندگی ان کو عطا کرتے ہیں، ان کو وہ زندگی عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح تیسری آیت جو کہ سورت مومن کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَيُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب، کہ جو عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، کوئی مرد ہو یا عورت ہو، وہ مؤمن اور مومن ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اس یہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، یرزقون فیہا بغیر حساب، جس میں ان کو وہ رزق دیا جائے گا جو بغیر حساب کے ہوگا۔ اس طرح کی کتنی آیات ہیں کہ جو نیک عمل کے ساتھ ایمان کی شرط بیان کرتی ہیں کہ جب تک ایمان نہیں ہے اس وقت تک اس کے کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے اور اس ایمان کی شرط کے اندر حقیقت میں بہت بڑی تنبیہ ہے انسان کے لیے کہ بعض اوقات بڑے بڑے لوگ چیریٹی کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے بڑے بڑے چیریٹی کے ادارے ہوتے ہیں، بڑے خیرات کے ادارے ہوتے ہیں، اور دن رات ان کے لنگر لگتے ہیں، ان کے خیرات دنیا کے مشرق و مغرب میں پھیل رہی ہوتی ہے، لیکن وہ آدمی کافر ہے، مشرک ہے، کوئی بے دین ہے، ملحد ہے، تو ایسے بے دینوں کا، ملحدوں کا، ایسے کافروں کا، ایسے مشرکوں کیے ہوئے سارے خرچے اس کے ساتھ صدقہ خیرات جو ہے بیکار ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورۃ توبہ 10 پارے میں وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ،
کہ ان لوگوں کے صدقے خیرات قبول کیوں نہ ہوئے، کیا چیز رکاوٹ تھی ان کے صدقے خیرات قبول ہونے میں، الا انہم کفروا باللہ ورسولہ، اللہ فرماتا ہے کہ جو انہوں نے کفر کیا اللہ اس کے رسول سے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان بنیادی شرط ہے کسی بھی نیک عمل کے قبول ہونے کے لیے، چاہے نماز روزہ ہو، حج عمرہ ہو، یا کوئی صدقہ خیرات زکوٰۃ کچھ بھی ہو، جب تک ایمان نہیں ہے، اور ایمان سے مراد سچا عقیدہ نہیں ہے، توحید نہیں ہے، تو اس وقت تک کسی صدقہ خیرات کا کوئی فائدہ نہیں۔ آدمی بڑی بڑی مسجد بنا دے، بڑے بڑے ادارے مدارس بنا دے، بڑے بڑے یتیم خانے کھول دے، اور دنیا کے مشرق و مغرب میں اس کے صدقہ خیرات اس کے پھیلے ہوں، لیکن عقیدہ خراب ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ مکہ کے مشرکین حاجیوں کو کھانے کھلاتے، پانی پلاتے، ان کو اپنے گھروں میں ٹھہراتے، اور یہ ساری چیزیں کر کے بڑی سعادت سمجھتے، اور بلکہ مکہ والوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن اور مقابلہ ہوتا ہے ان چیزوں کے اندر۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یہ آیت جو ہم نے پڑھی ہے کہ اللہ نے ان کے صدقہ خیرات قبول کیوں نہ کیے، ان کے کفر بے ایمانی کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کرے، سچی توحید، خالص توحید کو اپنائے۔ ہاں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل توفیق سے جو بھی نیک عمل ہوگا وہ قبول بھی ہوگا، اور اگر اعمال میں کوئی کمی کوتاہی بھی ہوگی تو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بھی جو ہے وہ معافی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر عقیدہ ہی خراب ہے تو خراب عقیدہ کے ہوتے ہوئے بڑے سے بڑا عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس یہاں پر شرط لگائی اللہ تعالیٰ نے، ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ لوگوں میں سے ہے وہ جو ایمان والوں میں سے ہیں، ایمان والے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور جو قابل غور چیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان، ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان والے ہیں۔ یعنی اس میں اس کے صرف کسی ایک شخص کی بات نہیں ہو رہی کہ وہ اکیلا ایمان والا ہو، وہ اکیلا ہی یہ کام کر رہا ہو، بلکہ اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ ایک معاشرہ ہو، سوسائٹی ہو، اور ماحول ہو جو سبھی مل کر یہ کام کرتے ہوں۔ کیونکہ سابقہ ہم نے آیات میں جو بڑے بڑے چیلنج پڑے ہیں جو ایک مسلمان کو، مومن کو ایمان کے راستے پر چلنے میں پیش آتے ہیں، طرح طرح کی رکاوٹیں ہیں، قدم قدم پر جو ہے گناہوں کی ترغیبات ہوتی ہیں، اور برائیوں کو چھوڑنا اور پاکیزگی کا راستہ اختیار کرنا، یہ ساری چیزیں بہت بڑے چیلنج ہوتے ہیں جن پر بہت بڑے صبر کی ضرورت ہے۔ آگے اسی صبر اور اسی رحمدلی کا جو ہے اس کا بیان ہوتا ہے، ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ لوگوں میں سے ہو جو ایمان والے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والے، وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو رحمدلی کی تلقین کرنے والے ہوں۔ تو یہاں پر بھی تواصو کا لفظ بھی ہم کو یہی معنی دیتا ہے کہ کسی اکیلے فرد کی بات نہیں ہو رہی، یہ مسلمان معاشرے، سوسائٹی کی بات ہو رہی ہے۔ اور قرآن کریم کی متعدد آیات اسی بات کا سبق دیتی ہیں، اسی بات کا اشارہ کرتی ہیں کہ مسلمان کوئی اکیلا ایک نہیں ہوتا کہ جو معاشروں سے، سوسائٹیوں سے، لوگوں سے ہٹ کر، ان سے الگ تھلگ ہو کر جو ہے وہ اللہ کرنے والا ہو، بلکہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے ان کی طرف سے آنے والی اذیتوں، مصیبتوں، تکلیفوں کو برداشت بھی کرتا ہے، اور پھر ان کے اندر رہ کر ان کو اللہ کی دین کی دعوت بھی دیتا ہے، اصلاح کا کام کرتا ہے، ان کے اندر خیر پھیلاتا ہے، نیکی برائی کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے ان کو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے جو اسلام کا تصور ہے ایک مسلمان معاشرے کے بارے میں، کہ مسلمان کوئی اکیلا فرد نہیں ہے کہ جو دوسروں سے الگ تھلگ ہو جائے، بلکہ اصل مسلمان وہ ہے کہ جو دوسروں کے ساتھ رہتے ہوئے ان کو دعوت دیتے ہوئے، ان کی اصلاح کرتے ہوئے، ان کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے، اور ان کی طرف سے جو آنے والی اذیتیں ہیں ان کو برداشت کرتے ہوئے چلتا ہے، یہ ہے جو اصل مسلمان ہے۔ اور ایسے بھی جس طرح ہم ذکر کرنے لگے تھے کہ انسان کو صبر کی ضرورت ہے مختلف مراحل میں زندگی کے، بلکہ ہر قدم پر صبر کی ضرورت ہے، بلکہ انسان کی، مومن کی پوری زندگی ہی صبر کا مجموعہ ہے۔ ہم نے پہلے ہی شروع میں پڑھا ہے سورت کے شروع میں کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ ہم نے انسان کو پیدا ہی کیا ہے مشکلات، مصیبتوں، سختیوں، ان چیزوں کے اندر۔ تو ظاہری بات ہے ان سختیوں، مشکلات اور مصیبتوں، چاہے وہ اللہ کی تقدیر کی طرف سے آنے والی ہو، اللہ کی تقدیر سے آنے والی ہو، لوگوں کی طرف سے آنے والی اذیتیں، مشکل مصیبتیں ہوں، یا کوئی اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ احکام کو، فرائض کو پورا کرنے کے لیے انسان کو جس صبر کی ضرورت ہوتی ہے، یا حرام چیزوں کو چھوڑنے میں انسان کو جس صبر کی ضرورت ہوتی ہے، سارا وہ صبر ہے کہ جس کے بغیر ایک مومن کے لیے ایک قدم بھی چلنا ممکن نہیں ہوتا۔ اور اگر آدمی اس میں اکیلا ہو
تو کہیں پر بھی وہ ڈگمگا سکتا ہے اور کبھی بھی وہ ہمت ہار سکتا ہے، لیکن اگر وہ اکیلا نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ لوگ ہوں، جماعت ہو، معاشرہ ہو، سوسائٹی ہو، کہ جو اس صبر کا دامن تھامنے میں اور برائیوں سے بچنے اور اللہ کے احکامات پر چلنے میں اس کا تعاون کرتے ہوں، تو ظاہر بات ہے اس کے لیے ان رستوں پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس آیت میں ایمان سے لے کر صبر کی تلقین اور رحم دلی کی تلقین، ان سبھی چیزوں کے اندر اس بات کا اشارہ ہے کہ مسلمان کو یہ سبھی کام دوسروں کے ساتھ مل کر کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک ماحول، معاشرہ، ایک سوسائٹی قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ان بنیادوں پر قائم ہو۔ فرمایا مکان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کی ہو، وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو جو ہے رحم دلی کی تلقین کی ہو۔ ہاں، مسلمان معاشرے کی جو دوسری بڑی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے رحم دلی کی، ایک دوسرے کے ساتھ یعنی کہ خیر خواہی کی، ان چیزوں کا جذبہ رکھنا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں متعدد اس موضوع پر بھی، کہ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے رحم دلی کے، خیر خواہی کے جذبات رکھتا ہو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی وہ صفت ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف کی ہے، ما وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر جہانوں کے رحمت بنا کر۔ تو مسلمان ہوتا ہی وہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے رحیم و شفیق ہو، ان کے دکھ درد میں ان کے شریک ہو، ان کا غمخوار ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موضوع پر متعدد احادیث ہیں کہ جس میں آپ کا فرمان ہے کہ من لا یرحم لا یرحم، کہ جو رحم کرتا نہیں اس پر رحم کیا بھی نہیں جاتا۔ اور دوسری حدیث میں آپ ماتے ہیں لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ اور راحمون یرحمہم الرحمن، کہ رحمان اللہ تعالیٰ انہی پر رحم کرتا ہے کہ جو دوسروں پر رحم کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد کہ رحم دلی، خیر خواہی، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مسلمان معاشرے کی بنیادی چیز ہے، اور بلکہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کی ایک جو ہے یعنی کہ شرط قرار دیا ہے، اور مسلمان مومن ہونے کی یہی بنیادی صفت قرار دی ہے۔ اماتے تر المؤمنین فی توادہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ مسلمانوں کے، مومنوں کے آپس کی رحم دلی کی، محبت کی، ہمدردی کی مثال اس طرح سے ہے کہ جیسے ایک جسم ہو کہ جو اگر جسم کے ایک عضو میں کسی ایک حصے میں جو ہے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم ہی اس تکلیف کی وجہ سے جو ہے وہ بے چینی کا اور جو ہے تکلیف کا وہ احساس ہوتا ہے اس کو۔ اور بلکہ آپ مسلمان معاشرے کو ایک دیوار سے اس کی مثال دیتے ہیں کہ جس کی ہر اینٹ جو ہے دوسری اینٹ کو مضبوط کرنے والی ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ بنیادی صفتیں ہیں ایک مسلمان معاشرے کی، اور وہ ہے صبر و استقامت کے ساتھ چلتے رہنا، اور عزم و ہمت کے ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہنا، اور رحم دلی، ہمدردی، یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جو مسلمان معاشرے کے اندر ہونی چاہیے۔ مکان من الذین آمنوا، پھر وہ لوگوں میں سے ہو جو ایمان لانے والے ہوں، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کرنے والے ہوں، وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی اس کی وصیت کرنے والے ہوں۔ اولئک اصحاب المیمنہ، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دائیں طرف والے، جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامے ملیں گے، اور کامیابی پانے والے اور اونچی منزلیں حاصل کرنے والے ہیں۔ اور ان کے مد مقابل جن کا آیت کے سورت کے شروع میں ذکر ہوا ہے، مال اڑانے والے، تباہیاں برباد پھیلانے والے، اور ہر طرح کی بدماشیاں عیاشیں کرنے والے، والذین کفروا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں سے، ہم اصحاب المشأمہ، یہ ہیں جو بائیں ہاتھ والے، بائیں طرف والے ہیں، علیہم نار مؤصدہ، پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ان پر وہ آگ ہے جو بند کی ہوگی۔ جس طرح ہوا سورۃ ہمزہ میں اس کی مزید تفصیل آتی ہے کہ ان کو لمبے لمبے ستون میں بند کر کے ان کو آگ کے ستونوں میں ان کو بند کر دیا جائے گا۔ تو جس میں مزید اس بات کا بیان ہے کہ جس طرح یہ دنیا میں بے لگام اپنے آپ کو چھوڑے ہوئے تھے، اللہ کے دیے مال کو جو ہے بے دریغ وہ اس کو اڑا رہے تھے، اس کو لٹا رہے تھے بے عیاشیوں پر، بدماشیوں پر، تو آج قیامت کے دن اسی طرح سے ان کو جہنم کے اندر، نہ کہ جہنم میں ڈالا جائے گا کہ بلکہ جہنم میں ڈال کر ان کو بند کر دیا جائے گا، کہ جہاں پر جس قدر دنیا میں کے آزاد پھرتے تھے آج اسی قدر ان کو قید کیا جائے گا، اسی قدر ان کے جو ہے ان کو جکڑا جائے گا۔ تو
جس طرح کہ دنیا کے اندر ان کے اعمال تھے اسی طرح کے ان کو جہنم کے اندر ان کی سزا ہے۔ بارہ دیکھیے آج کی آیتوں کو۔ فلاقتحم العقبہ، پس اس نے نہیں پھلانگا گھاٹی کو، مشکل گھاٹی کو۔ وما ادراک ما العقبہ، اور تم کیا جانو کہ مشکل گھاٹی کیا ہے۔ فک رقبہ، وہ گردن کو آزاد کرنا ہے، یعنی غلاموں کو آزاد کرنا، چھڑانا ہے۔ او اطعام، یا کھانا کھلانا ہے، فی یوم ذی مسغبہ، ایسے دن میں کہ جو بھوک فاقے کا دن ہو، یتیماً، کسی یتیم کو، ذا مقربہ، جو قرابت والا رشتہ دار ہو، اور مسکیناً، یا کسی مسکین کو، ذا متربہ، جو مٹی کے ساتھ جا ملا ہو۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ ایمان والوں میں سے ہو، یعنی مومن ہو، توحید پرست ہو، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو وصیت کرنے والے ہوں صبر کرنے کی، وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو وصیت کرنے والے ہوں رحم دلی کی، ہمدردی کی۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دائیں طرف والے اور جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملنے والا ہے۔ والذین کفروا بآیاتنا، ان کے مد مقابل جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں سے، ہم اصحاب المشأمہ، یہی وہ لوگ ہیں جو بائیں طرف والے اور بائیں ہاتھ والے ہیں۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ ہوگی بند کی ہوئی۔ بارک اللہ فیکم۔